ایک بات یہاں پر سمجھ لو کہ اللہ جل جلالہ امن والوں نے اللہ جل جلالہ امن والوں نے جتنی کتابیں بھیجی یا جتنے آگے رسول بھیجے، ان کے دین کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متبعین پر، ان کے ماننے والوں پر رکھی۔ اس وجہ سے ان کے مذہب کے جو علماء کرام تھے، وہ کتاب کو نقل کر کر کے لوگوں کے پاس بھیجا کرتے تھے، اور اس طریقے سے وہ کتاب کی حفاظت فرمایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھائی، اور آج بھی اللہ جل جلالہ و من والہ شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھا رہے ہیں، اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے۔ اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی جماعت کو تیار کر رکھا ہے، وہ حفظ کر رہے ہیں، وہ یاد کر رہے ہیں، کوئی الفاظ کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی ترجمہ کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی کیا ہے مخترات کی حفاظت کر رہا ہے۔ وہ تو یہ حفاظت کا سپرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دیا، لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے علماء کا سپرد کر دیا۔ ایک تیسری بات درمیان میں یہ بھی یاد رکھتے ہیں کہ قوم کو صحیح راستے پر چلانا، قوم کو صحیح تعلیم دینا، یہ تعلیم صحیح تعلیم دینے کی ذمہ داری علماء کرام کی ہے۔ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ آپ حضرات کو جو سند کے موقع پر امامہ باندھا جاتا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ بہت بڑا جب بوجھ سر پر اٹھایا جاتا ہے تو گھروں میں دیکھا ہو کہ عورتیں کیا کپڑے کو بنا کر اپنے سر کے اوپر رکھتی ہے اور پھر وہ بوجھ پر رکھتی ہے۔ تو اس طریقے سے گویا کہ تم کو بتایا جا رہا ہے کہ اب تم قوم کی ذمہ داری، قوم کی ہدایت کا بوجھ تمہارے اوپر ہے، اس وجہ سے یہ پھینٹا، یہ امامہ تم کو دیا جاتا ہے تاکہ تم بوجھ کو اٹھا سکو۔ خیر،